السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم محمود یوٹیوب چینل سے میں حکیم محمد محمود اللہ کمبو آپ سے مخاطب ہوں۔ آج جس جڑی بوٹی کا ہم آپ سے ذکر کرنے والے ہیں اس کا نام ہے دھتورا سیاہ۔ آج کی ویڈیو بے حد قیمتی ہے۔ اگر آپ کاغذ قلم نکال لیں تو آپ کو اس میں لکھنے کو کافی کچھ ملے گا، تو اس کو آپ غور سے سنیں اور نسخہ جات کے حوالے سے بڑے قیمتی نسخے آپ کو ملیں گے۔ سب سے پہلے تو اس کے نام بتا دیتے ہیں۔ اردو میں اسے دھتورا سیاہ کہتے ہیں، سندھی میں چریو داتورو، عربی میں جوز ماسل، جوز مہلک، قاتولہ، اور فارسی کے اندر گوز ماسل، جوز آفت، تاتورا، قاتولہ، گز ماسل، یہ اس کے فارسی میں نام ہیں۔ ہندی کے اندر دھتورا کہتے ہیں اور راج دھورت بھی کہتے ہیں۔ سنسکرت میں دھستوران ستمتا، بنگالی میں دھوتورا کہتے ہیں، اردو میں تھارن، انگلش کے اندر اسے تھارن ایپل کہتے ہیں، اور ڈیول ایپل بھی، ڈیولز ایپل بھی کہتے ہیں، اور لاطینی میں سٹریمونیم اور ڈیٹورا کہتے ہیں۔ اس کی ماہیت اور پہچان یہ ہے کہ یہ خودرو پودا ہے۔ اس کے پتے بینگن کے پتوں کی طرح ہوتے ہیں۔ پھولوں کی رنگت کے لحاظ سے سفید اور سیاہ دو قسمیں ہیں۔ پودے عام طور پر اونچائی میں 3-4 فٹ اور بعض اوقات 6-7 فٹ تک ہوتے ہیں۔ ٹہنیاں اکثر جڑ کے قریب سے نکلتی ہیں، اکثر سیدھی اوپر کو جاتی ہیں، اور کچھ فاصلے پر دوسری ٹہنیاں بھی ٹہنیوں سے نکل سکتی ہیں، موٹی ٹہنیوں سے نکل سکتی ہیں۔ اچھا، پھل کے وزن سے یہ ٹہنیاں جھک جاتی ہیں۔ اس کے پھول کی شکل گراموفون کے ہارن جیسی ہوتی ہے، اور پھل جو ہیں وہ بڑے اخروٹ جتنا ہوتا ہے۔ اس پر نوکیلے کانٹے ہوتے ہیں۔ اس کی شکل کنڈیارے چوہے کی طرح ہوتی ہے۔ پھل پک کر پھٹتا ہے تو نسواری یا بادامی رنگ کے بے شمار بیج سرخ مرچ کے بیجوں کی طرح بکھر جاتے ہیں۔ ذائقے کے حوالے سے ہلکا تلخ اور بو اس کی ناگوار ہوتی ہے۔ مقام پیدائش اس کا اصلی وطن تو برصغیر ہے، لیکن اب پوری دنیا کے گرم مرطوب علاقوں میں خودرو پیدا ہوتا ہے اور کاشت بھی کیا جاتا ہے۔ برسات کے موسم میں جا بجا یہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ عام طور پہ روڈوں کے کنارے، قبرستانوں میں اور بنجر نمی والی زمینوں میں یہ خودرو پیدا ہوتا ہے۔ ایک نوٹ ہے، پھول کے اعتبار سے سیاہ رنگت والا دھتورا نایاب ہے، لیکن ہمارے پاس اس کے بیج اور تیار پودے دستیاب ہیں۔ مزاج کے حوالے سے سرد خشک چوتھے درجے میں ہوتا ہے، اور مقدار خوراک اس کی 1/8 رتی، یعنی 1 رتی کے 8ویں حصے سے لے کر آدھی رتی تک یہ اس کی مقدار خوراک ہے۔ اور اس کے اندر جو مضریت ہے، یہ ایک زہریلا پودا ہے۔ 4 رتی سے زیادہ ہرگز استعمال نہ کرائیں، اور ہمیشہ کسی مستند حکیم سے دوا بنوائیں، خود سے اس کا تجربہ نہ کریں، کیونکہ مقدار کے حوالے سے یہ مہلک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کا مسئلہ جو ہے وہ روغن زرد ہے، یعنی دیسی گھی ہے۔ اس کی اضافی مقدار کھانے سے برے اثرات ظاہر ہوں تو روغن زرد دودھ کے ساتھ پلائیں اور پیٹ کی صفائی کرائیں۔ مرچ سیاہ اور سونف کھلائیں یا پلائیں۔ یہ اس کا مسئلہ بھی ہے اور یہ اس کا علاج بھی ہے۔ کیمیائی تجزیہ، اس میں 2 الکلائڈز پائے جاتے ہیں، ہائیوسائمین اور ایٹروپین۔ ان دونوں کو ڈیٹورین یا تاتورین بھی کہتے ہیں۔ اس کا جزو مؤثرہ جو ہے وہ ہائیوسین ہے۔ اس میں کسی قدر گوند، رطوبت
بیضا یعنی البیومن ہوتی ہے، اور 17% خشبی مادہ، اور اس مادے کے اندر پھر 25% قلمی شورا ہوتا ہے۔ اس کا بدل جو ہے وہ افیون ہے، کہ جس طرح کے اثرات اس کے کھانے سے ظاہر ہوتے ہیں، یعنی افیون کے کھانے سے، بالکل دھتورا کے کھانے سے بھی اسی طرح کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں افعال و خواص کی طرف۔ دھتورا کے مختلف اجزاء طب یونانی اور ڈاکٹری میں بکثرت استعمال ہوتے ہیں۔ بیرونی طور پر مسکن و مخدر ہے۔ اسے مختلف روغنوں میں شامل کر کے جوڑوں کے درد، نقرس، درد پہلو، کان درد، سر درد میں تو مالش کرتے ہیں، مختلف تلاؤں میں بھی ڈالتے ہیں، پھوڑے پھنسی میں مرہموں میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ مبرد ہونے کی وجہ سے، یعنی ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے منی گاڑھا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مناسب ادویہ کے ساتھ گولیوں کی شکل میں دمہ، نزلہ، کھانسی، جریان، صورت انزال اور جوڑوں کے دردوں میں سکون کے لیے استعمال کرایا جاتا ہے۔ نفع خاص جو ہے وہ بیرونی طور پر مسکن درد اور مخدر ہے۔ کھانے کے لیے مناسب ادویات کے ساتھ گولیاں بنائیں۔ درد، نزلہ، کھانسی، امساک اور مغلظ منی کے لیے فائدہ مند ہے۔ صورت انزال کو بھی بے حد مفید ہے۔ اس کے فوائد بے حد و حساب ہیں، لیکن احتیاط اور سمجھداری کے ساتھ دوائیں بنائیں۔ اندھا دھن کسی کی تقلید کر کے یا کسی غیر مسند بندے کے نسخے لے کر اپنی مرضی سے بنا کر استعمال ہرگز نہ کریں۔ اب آتے ہیں نسخہ جات کی طرف۔ پہلا نسخہ جو ہے وہ درد کے لیے ہے، اور یہ روغن دھتورا، روغن مال کنگنی، روغن تارپین، یہ تینوں ہم وزن مکس کر لیں۔ چوٹ کا درد ہو یا جوڑوں کا درد، اس میں خوب فائدہ دے گا مالش کرنے سے۔ اچھا، دوسرا نسخہ ہے مرہم دھتورا۔ دھتورے کے پتے نیم کوفتہ 1 پاؤ، چربی 1 سیر، دونوں کو ملا کر ہلکی آنچ پر پکائیں۔ جب پتے بھن جائیں تو چربی صاف کر لیں۔ یہ مرہم تیار ہے۔ کینسر اور دردناک زخموں پر یہ مرہم بے حد مفید ثابت ہوئی ہے۔ نمبر 3، جریان کے لیے گولیاں ہیں حب دھتورا کے نام سے۔ تخم دھتورا سیاہ، مرچ سیاہ، یہ دونوں ہم وزن کوٹ پیس چھان کر شہد کی مدد سے گولیاں بقدر مرچ سیاہ بنائیں۔ 1 گولی روزانہ عرق بادیان 2 چمچ دودھ میں ڈال کر صبح کے وقت استعمال کریں۔ پرانے سے پرانے مرض کے لیے 1 سے 1.5 ماہ استعمال کرانا کافی ثابت ہوا ہے۔ نمبر 4 ہے بخاروں کے لیے گولیاں۔ اس میں برگ دھتورا ہے، برگ مدار ہے، برگ تمباکو ہے اور برگ بینگن ہے۔ یہ ہر ایک 7 ماشا اور مرچ سیاہ 3 عدد۔ اسی تناسب سے زیادہ دوا بھی بنائی جا سکتی ہے۔ ان کو کوٹ پیس چھان کر گولیاں بقدر نخود تیار کر لیں، اور موسمی بخاروں کے لیے 1 گولی صبح اور 1 گولی شام ہمراہ پانی استعمال کروائیں۔ حب دھتورا جو ہے وہ نزلہ، زکام دائمی اور درد اصابہ اور درد شقیقہ، یہ اس کے لیے یہ دوسرا نسخہ ہے حب دھتورا کا۔ اس میں تخم دھتورا سیاہ 1 تولہ، ریوند خطائی 4 تولہ، زنجبیل بے ریشہ 2 تولہ، یہ تینوں چیزیں الگ الگ کوٹ پیس کر مکس کر لیں، اور گوند کیکر کے ہمراہ گولیاں بقدر مرچ سیاہ یہ تیار کر لیں۔ 1 گولی صبح نہار منہ اور 1 گولی رات کو سوتے وقت پانی کے ساتھ استعمال کرائیں۔ انشاءاللہ اس سے خوب فائدہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ دھتورا سیاہ کے بیج اور پودے، یہ ہمارے پاس پودے تیار حالت میں موجود ہیں، اور بیج بھی ہمارے پاس اچھی مقدار میں موجود ہیں۔ کوئی خریدنا چاہے تو مناسب قیمت پر یہ مل سکتے ہیں۔
ان نسخہ جات کے علاوہ بھی ہمارے پاس بے شمار نسخوں میں دھتورا سیاہ استعمال ہوتا ہے، جس میں دھتورا کے پتے، دھتورا کے بیج، دھتورا کی ٹہنیاں، دھتورا کی جڑ اور دھتورا کے پھول جو ہیں اور ان کا زیرہ وہ استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے پاس ہمارے مطب میں یہ معمول مطب ہے، اگر کوئی حکیم حضرات خریدنا چاہیں تو مناسب قیمت پر وہ ان کو بنی ہوئی گولیاں اور یہ دوائیں مل سکتی ہیں۔ آخر میں ایک ضروری بات جو ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے کہ انگریزی برے اثرات والے علاج کو، کیمیکل والے علاج کو چھوڑیں، اللہ کے دسترخوان دیسی علاج کی طرف آئیں، قیمتی صحت کے ساتھ قیمتی زر مبادلہ بھی بچائیں اور صحت کے معاملے میں خود کفالت بھی حاصل کریں۔ امید ہے کہ آج کی قیمتی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ کسی ایک مریض کو اگر آپ کے شیئر کرنے سے شفا مل گئی تو دنیا کے ساتھ ساتھ آپ کی آخرت بھی انشاءاللہ سنور جائے گی۔ اب انشاءاللہ اگلی کوئی قیمتی بوٹی کے تعارف کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر میں دھتورا سیاہ کی تصاویر ملاحظہ فرمائیں۔